رمضان کا مطلب افطار کرتے ہی کھانا، پھر کھانا، تراویح کے بعد کھانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا، پھر جا کے سو جانا، تو دن میں 3 بجے اٹھنا۔ آج کا نوجوان رمضان اس کو سمجھا ہوا ہے۔ مسلمان کتنا کھاتے ہیں آپ سوچئے، یہ اصل بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، اور مشہور یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ کھانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے تو خدا کی مرضی کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ حکم یہ ہے اس پہ دنیا داری سے بچو، لیکن پوری دنیا میں یہ معلوم ہو گیا رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے چیزوں کو لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ اس کے لیے ایسا رکھا کہ اس کے اندر تم جسم کی بجائے روح کی طرف توجہ دو۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا جسم جو ہے وہ تمہارا جسم اس دنیا میں چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا، مٹی میں گل جائے گا، کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ یہ نیچرل ہے، فطرت ہے سب کا، لیکن تمہاری روح تمہارے ساتھ چلے گی، تمہاری آگے بڑھے گی، تمہاری روح تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس رہے گی، جنت میں جائے گی، وہاں پر رب العالمین کا دیدار کرے گی۔ یہ تمام تمہاری روح کے ساتھ معاملات ہیں، تم روح کی طرف توجہ دو۔ تو رمضان المبارک بیسیکلی روح کی طرف توجہ دینے والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں روح کی طرف توجہ دینے کے لیے جسم کی جتنی لذتیں، خواہشات اور ریکوائرمنٹس اور طلب ہے اس کو کنٹرول میں لانا ہے، اس کو صبر میں لانا ہے، اس کو روکنا ہے تاکہ روح ڈیولپ ہو۔ جسم میں جب توانائی پیدا ہوتی ہے، جسم جب بہترین ہوتا ہے تو وہ اندر سے چاہتا ہے کہ ہم اقسام کے دسترخوان بچھے، بہترین ڈشز اس کے اوپر آئے، ہم اقسام کی لذتیں اس کے اندر ہو تاکہ کھاؤں۔ اور وہی جسم کو آپ کہے میاں بڑا پیٹ بھر کھانا تو کھا لیا، چل عشاء کی نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز کے لیے مصلی پر ٹھہرنے نہیں دیتا، مشکل ہوتی ہے اسے، ایسے ایسے کر کے ٹھہرتا ہے، 3 گھنٹے کا ولیمہ اٹینڈ کرتا ہے لیکن 4 منٹ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جسم پاورفل ہے اور روح کمزور۔ اللہ رب العزت اس کو رمضان میں پلٹ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے شیطان کو میں بند کر دیا، نفس کو کنٹرول میں کر دیا، اب تجھے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنانا ہے۔ رمضان میں تمہاری غذا کے ویرائٹیز کو کم کرو اور عبادات کے ویرائٹیز کو بڑھا دو۔ غذا ہلکی پھلکی استعمال کرو، پرواہ کی بات نہیں ہے، ضرورت کی اتنی استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کے ویرائٹیز بڑھا دو، تب تمہیں روح میں پاور ملے گا۔ تو آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں میں کہ رمضان المبارک کا مقصد عام طور پر ہم بھول گئے ہیں۔ اب ہمارا یہ نوجوان، ابھی یہ نوجوان جو آ کے بیٹھا، یہ نوجوان جو آج 17-18 سال کے ہیں، آپ یقین کریے ہم لوگ اور یہ نوجوان تو رمضان کو دیکھے نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے۔ ان کو رمضان کیا معلوم ہے؟ رمضان کا مطلب حلیم کے بھٹیاں، رمضان کا مطلب فروٹ کی مارکیٹ، رمضان کا مطلب کپڑوں کی دکانوں پہ بمپر انعامات، رمضان کا مطلب پتھر کا گوشت، رمضان کا مطلب فوڈ فیسٹیولز، رمضان کا مطلب بڑے بڑے شاپنگ مال، شاپنگ کے بڑے بڑے آفرز کے اعلانات، رمضان کا مطلب افطار کرتے ہی کھانا، پھر کھانا، تراویح کے بعد کھانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا، پھر جا کے سو جانا، تو دن میں 3 بجے اٹھنا۔ آج کا نوجوان رمضان اس کو سمجھا ہوا ہے۔ آپ برا نہ مانے، دیکھ لیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی زندگیوں کا جائزہ ہے۔ فجر کی نماز بھی کئی نوجوانوں کی نہیں ہو رہی ہے، گرتے پڑتے باز پڑھ بھی لیے، تو فجر کے بعد جو سوتے ہیں تو ظہر کا آخری وقت آپ شہر کے اندر میری بات جائزہ لے لیں، یہاں پر بہت سارے جرنلسٹ حضرات بھی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے دیکھ لیں، شہر میں جن مساجد میں سب سے آخر میں ظہر کی نماز ہوتی ہے 3 بجے 3:15، وہ مسجد میں عام دنوں میں 2 صف پبلک نہیں ہوتی ہوگی، اب مسجد بھر کے باغ کے روڈز بھر کے جمعہ سے زیادہ پبلک نماز پڑھتی ہے۔ کیوں؟ صبح سوتے ہیں، 3 ساڑھے 3 کو اٹھ رہے ہیں۔ روزہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ صرف 3 گھنٹے کا۔ اللہ نے حکم دیا تھا صبح سے شام تک کے بھوکے رہو، جب تک تو آپ سو رہے ہیں۔ رمضان حکم تھا اپنی غذا کو کم کرنے کا، آپ تو بڑھا رہے ہیں۔ رمضان حکم تھا بازاروں سے اپنے دماغوں کو ہٹا کر کے اللہ کی طرف لگانے کا، آپ تو اور راغب کر رہے ہیں۔
رمضان اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ سے دنیا داری ختم ہو اور دینداری بڑھے، آپ تو اور بڑھا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ کر کے رمضان کو ایک فیسٹیول کا نام دے دیا گیا۔ رمضان فیسٹیول، یاد رکھیں رمضان فیسٹیول نہیں ہے۔ رمضان کو فیسٹیول یہ الفاظ بھی افیکٹ کرتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے منشے کو ہم اپنی روش سے تبدیلی کر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک مقصد ہے اور آپ اپنی مرضی سے، بازار اپنی مرضی سے اس کو چینجز لا رہا ہے۔ سوچئے کیا حال ہوگا۔ رب العالمین بڑی ہی اعلیٰ مقاصد کے ساتھ رمضان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے رمضان کی تربیت سکھائی۔ افطار و سحر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو دن تمام بھوکے رہے اس کا پورا کسر افطار میں نکال لیں۔ یہ سحر میں اتنا کھائے، سننے میں آتا ہے، لوگ سنتے ہیں بولتے ہیں بھائی اتنا زبردست کہ بھائی بھوک ہی نہ لگے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ سحر مختصر کیجئے تاکہ آپ کو ایک سپورٹ رہے، صرف اتنی سحر کہ آپ کو افطار تک بھوک نہ لگے، یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اتنی سحر کرنا کہ جس سے آپ آ کر کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو پانی حلق میں آ رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں پانی حلق میں، آپ ترتیب دیجئے۔ تو میں خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، 3 باتیں یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں 3 چیزیں آپ کی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی اسپرچویلٹی، آپ کی روحانیت۔ جسم آپ کا کمزور ہو بھلا لیکن روح مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ روزوں سے جسم کمزور نہیں ہوتا، روح ڈیولپ ہوتی ہے، روح کو موقع ملتا ہے کہ پھلنے پھولنے بڑے ہونے کا۔ آپ اسپریچویلٹی آپ اسپریچول طور پر، آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو ڈیولپ کر کر اپنی روح کو خدا کے قدموں میں ڈالے، اللہ رب العزت سے تعلق بڑھائے۔ رمضان کا پہلا مقصد۔ دوسرے، بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ جب انسان کو پیٹ بھر کھانا کھلا کر ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے اور دوسرے ایگزامینیشن ہال میں طلباء کو بھوکے رکھ کر بٹھایا جائے تو انہوں نے دیکھا ہے، ایک نے کئی اس طور پر ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھا ہے کہ جو طلباء بھوکے رہ کر ایگزام لکھتے ہیں ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے، وہ زیادہ سوچ سکتے ہیں، وہ زیادہ یاد کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف کہ وہ لوگ جو پیٹ بھر کھاتے ہیں ان کو سستی آتی ہے، لکھنے میں کاہلی آتی ہے اور پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر ایک بات آپ نے سن لی کہ انسان بھوکے رہنے اور رمضان جیسے حضور نے فرمایا ویسے گزارنے سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے مینٹلی ہیلتھ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک ہوتا ہے، دماغ کی رطوبتیں سوکھ کر کے مکمل طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان۔ یاد رکھیں روزے کے اندر اسپریچولی اور مینٹلی یہ 2 ہیلتھ آپ کو ملتے ہیں۔ اور تیسرے، آپ فزیکلی طور پر صحت، آپ کے جسمانی طور پر آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیں 2016 میں نوبل پرائز ایک ڈاکٹر کو دیا گیا تھا، جرمن ڈاکٹر۔ کیا تھا؟ اس نے ریسرچ کی اور بہت بڑا اعلان کیا کہ میرے پاس کینسر کا علاج ہے، دنیا کے پاس نہیں ہے آج تک بھی، جو اس نے کہا کہ میرے پاس علاج ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے بہترین تھیوری بیان کی، اس نے کہا کہ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ انسانی جسم کے اندر جب انسان غذا کھاتا ہے یا بہت ساری چیزیں تو اس کے جسم میں کچھ زائد چیزیں، زائد اجزاء بن جاتی ہے، کچرا کوڑا سمجھیے، عام طور پر کچرا جو زیادہ چیزیں کہیں فیٹ کے لحاظ سے کہیں کچھ کہیں کچھ، اور انسان اپنے ایکٹیویٹی کے ذریعے اسے برن نہیں کر سکتا، اسے جلا نہیں سکتا، اسے پسینے میں کنورٹ کر کے نہیں، ایسے ہی چلتے رہتا ہے۔ رہے کہیں اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جسم میں کینسر کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس کا کیا تدارک ہے؟ اس نے اپنی تھیوری میں لکھا کہ انسان کو ایک زبردست روٹین فالو کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اسے سال میں 1 مہینہ ایسا گزارنا چاہیے جس میں کم از کم 15 سے 16 گھنٹے مکمل بھوکا رہے، صبح سے شام تک پیٹ کو کچھ بھی نہ دے،
غذا کی ضرورت پڑے گی تو انسان کی باڈی اندر سے جو زائد چربی اور زائد چیزیں وہ خود جلا لے گی اور باڈی کا حصہ بنائے گی. اس سے آپ کے باڈی کے اندر کی جو زائد اجزاء ہے آٹومیٹک جل کے ختم ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی آپریشن نہیں ہے جو ان چیزوں کو ختم کر سکے. کینسر 3rd سے 4th سٹیج پر آنے کے بعد ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اگر تم یہ روٹین فالو کرو گے کہ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینہ 16 گھنٹے کی فاسٹنگ اگر تم کرتے ہو، یہ سال میں 1 مرتبہ. نمبر 2، مہینے میں کم از کم 4 سے 5 دن، ہفتے میں 1 دن یہ فاسٹنگ جو 16 آورز کی ہو اگر تم کرتے ہو تو تمہیں کبھی کینسر نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولا ہے. سال میں 1 مرتبہ رمضان، مہینے میں 3 دن تو ایام 20 کے 13، 14، 15 پیر جمعرات، اور ہفتے میں 1 روز پیر کا روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. آج اگر کوئی آدمی اپنی تحقیق پہ وہ تحقیق کر کر اگر دنیا کو بتاتا ہے تو اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صحت مند رہنے کے لیے 1450 سال پہلے یہ آپ کو تمام کے تمام ڈائٹ چیٹ آپ کو دے کر کے، لیونگ اسٹائل دے کر کے بھیجا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ یہ پرابلم ہو جائے. کچھ پرابلم نہیں ہوتا. رمضان کے بعد آپ کے جسم بھی صحت مند ہوتا ہے، دماغی حالت بھی درست ہوتی ہے. آپ دیکھیں حفاظ کرام کیسا قرآن پڑھتے ہیں. تو رمضان میں دن میں روزہ رہتے ہیں، رات میں 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے، 1 قرآن، 3 پارے. یہ دیکھیے آپ کیسا اللہ رب العزت کا نظام ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج ہی سے اپنی سوچو. دیکھیں جذبات میں مت بہیے. سال تمام کھاتے ہیں، اچھی دعوتوں میں کھاتے ہیں. یہ روڈوں پہ لگا ہوا کھانا، اس کے اندر افلاس ہوتا ہے. روڈوں پہ لگا ہوا کھانا، اس میں جراثیم بھر جاتے ہیں. لوگوں کی نگاہ جتنی، دیکھیے چھپانے کی چیز ہے کھانا. یعنی بزرگوں کے اقوال ہے کہ تم 3 چیزوں کو چھپاؤ. 1 عورت چھپا کے رکھو. کوئی نہیں چاہے گا کہ میری عورت کو بازار میں سب کے سامنے ایکسپوز کرو. عورت. نمبر 2 دولت. جو بھی دولت آپ کے پاس ہے وہ لا کر کے گھر کے باہر آئینے میں سجا کے آپ جب باہر نہیں رکھتے. عورت، دولت، اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں. یہ آج بازاروں میں لگے ہوئے کھانے ہیں. کیا پتھر کا گوشت، تلا ہوا گوشت، یہ فلاں کھلے عام بازاروں میں لگ رہے ہیں، بک رہے ہیں. ہمارے نوجوان ٹھہر کر کے کھا رہے ہیں. ارے کون سا مہینہ ہے میرے بھائی؟ کب تم کو کھانا نہیں ملا تھا میرے بھائی؟ کون سا دن اللہ نے تمہیں بھوکا رکھا میرے بھائی؟ کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائی جو تم نے نہیں کھائی ہے میرے بھائی؟ رمضان کی عزت کو داؤ پہ لگا کہ تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو میرے بھائی؟ تمہارا شوق پورا کرو میرے بھائی، سال تمام کرو. رمضان میں یہ کھانے پینے کی دکانوں پہ ٹھہر کر اپنی راتوں کو ضائع کر آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا شوق ہے، لیکن آپ کے شوق میں اگر پوری ایک اسلام کی آئیڈیالوجی اگر متاثر ہوتی ہے تو آپ کو کتنا بڑا فرق ہو. لوگ ٹی وی چینلز والے آ کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں مسلم اکثریتی علاقوں میں ادھر قہوے چل رہے ہیں، ادھر فنا چل رہے. اللہ اکبر. ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسلمان عبادت کیسی کرتے ہیں اس کی ویڈیو لے اور اس کے اوپر وہ اسٹوری بنائے. اسٹوری کس پر ہو رہی ہے؟ مسلمان کتنا کھاتے ہیں. آپ سوچئے کہ اصل بھوکے رکھنے کا مہینہ ہے اور مشہور یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ کھانے کا مہینہ. آپ نے تو خدا کی مرضی کو پلٹ کر کے رکھتے ہیں. حکم یہ ہے اس پہ دنیا داری سے بچو، لیکن پوری دنیا میں یہ معلوم ہو گیا رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے. نئے ڈیزائن، نئے چیزوں کو لے آؤ. میرے بھائی مانو میری بات، اپنے دوستوں کو رکاؤ. میں بہت سختی سے بھی بولا لیکن اب نرمی سے بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ ہمارے نوجوان، اگر آپ لوگ یہ ہم مسجدوں سے تو صرف بول سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ آپ لوگ ہوتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو سنبھالیں. اس میں مختلف قسم کی عبادتیں کریے. ایک مسجد میں 1 قرآن پڑھے تو دوسری مسجد میں جا کر دوسرا قرآن، تیسری مسجد میں جا کر تیسرا قرآن پڑھیے. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ساتھ میں تفسیر پڑھیے. ایک قاری صاحب کا قرآن سنتے ہیں تو اس سے اچھے قاری صاحب کو ڈھونڈ کر کے قرآن سنیے. ارے 1 مہینہ تو ہے اپنے رب کو خوش کرنے کا میرے بھائی. دوستیں جماعت بنا کر کے جا کر کے پڑھیں. چلو آپ یہ 1 قرآن ہم فلاں مول صاحب کے پاس سنیں گے. اللہ کے لیے اس بات پہ عمل کریے.
رمضان آ رہے ہیں، ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں میرے بھائی، دنیا میں بے عزت ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ رمضان میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ کی تقدیریں بدل دے، آپ پہ رحمت کی بارش کرے، لیکن کیا کریں کہ آپ رحمت کی بارش اپنے اوپر ہونے ہی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمارے رمضان کو پرخلوص انداز میں خوب عبادتوں میں گزارے، اور ہم سے خرافات اور دین کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔